يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. حاسد گر تجھ پہ حسد کرتا ہے، کر صبر کے وہ خود کار بد کرتا ہے. اپنی پستی کو کر رہا ہے محسوس، تیری بلندیوں سے وہ قد کرتا ہے. آپس میں موافق رہو، طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب، محبت ہے تو یہ ہے. آپس میں موافق رہو، طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب، محبت ہے تو یہ ہے. صحت بھی ہو، روزی بھی ہو، دل کو بھی ہو تسکین، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے. بڑا خوبصورت جلسہ آغاز پر میں بیٹھ گیا. میری قسمت کی بات ہے، مجبوری کی بات ہے. اللہ جزائے خیر دے ناظم جلسہ کو. یہ ہمیں خاتمے تک پہنچانے کے لیے تیاری میں پوری لگے ہوئے تھے، لیکن مجبوری نے مجھے آغاز پر آپ کا سامنا کرا دیا ہے. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرا ہاتھ کھینچے گا، ہاتھ کھینچ کر کے سنبھالے گا، ہم ٹانگ کھینچیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں کنڈال میں ہے یا سسرال میں ہے سب پتہ چل رہا ہے. 3 سوال ہیں. پیغام شروع ہو رہا ہے. حسد 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا، دوسرا اور تیسرا خطرناک حسد کون سا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے حسد 3 وجہ سے ہوتا ہے. پہلی، دوسری، تیسری اور آخری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. 2 بڑے گناہ ہیں، بڑا نقصان ہے. وہ پہلا اور دوسرا گناہ کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے. آخری سوال ہے کہ حسد ختم کیسے ہوگا؟ یہ آخری سوال ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 طرح کا حسد ہوتا ہے. بڑا اچھا جلسہ، بڑے خوبصورت سامعین اور چمکتی ہوئی پیشانی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے. 3 طرح کا حسد ہوتا ہے. پہلا حسد یہ ہوتا ہے اس کو ترقی ہو، مجھ کو ترقی ہو. جب مجھے ترقی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے. یہ پہلا حسد ہے. دوسرا حسد ہے مجھ کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی ترقی ختم ہو جائے، اس کی ترقی مجھ کو حاصل ہو جائے. یہ دوسرا حسد ہے. تیسرا بڑا خطرناک حسد ہے مجھ کو ترقی ہو یا نہ ہو، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے. یہ بہت خطرناک حسد ہے. حسد 3 وجہ سے ہوتا ہے. وہ میرے برابر ہو گیا، کھجلی ہو گئی. میرا مقصد فوت ہو گیا، کلیجہ دہل گیا. میری عزت کا مالک ہو گیا، بے چین ہو گیا. 3 وجہ سے حسد ہوتا ہے. 2 گناہ بڑے خطرناک ہیں. لالچ کیا تھا آدم نے، جنت سے زمین پر ڈال دیے گئے. حسد کیا تھا ابلیس نے،
جنت سے جہنم پہنچ گیا. دو خطرناک گناہ ہیں اور بڑے نقصان. حسد ختم کیسے ہوگا؟ آپ اپنے مقدر پر چھوڑ دیجئے. وہ اس کا مقدر ہے، یہ میرا مقدر ہے، میں کسی کا مقدر چھین نہیں سکتا ہوں. آپ انجام پر ڈال دیجئے کہ میں حسد کر رہا ہوں اس سے، وہ مجھ سے حسد نہیں کر رہا ہے، میں اس سے حسد کر رہا ہوں، اس کو نفع ہی نفع ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، میرا نقصان ہے. جب میرا نقصان ہے تو مجھ کو حسد سے کیا ملے گا؟ اس طرح حسد ختم ہو جائے گا. آخری طریقہ حسد ختم کرنے کا، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس کے برابر ترقی عطا فرمائے. دعا کیجئے اور اللہ دعا سے مقدر بدل دیتا ہے، آپ بھی اس کے برابر ہو جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، دوسرے کے سکھ سے ہم کو دکھ ہوگا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مسلمانوں بتاؤ تو تمہیں اپنی خبر کچھ ہے، تمہارے کیا مدارج رہ گئے اس پر نظر کچھ ہے. اگر کچھ ہے تو سوچو دل میں بھی اس کا اثر کچھ ہے. حریفوں کی تعلیبہ اسے سوزے جگر کچھ ہے. تمہیں معلوم ہے کچھ رہ گئے ہو، کیا سے کیا ہو کر کدھر آ نکلے ہو. راہ ترقی سے جدا ہو کر کدھر آ نکلے ہو. راہ ترقی سے جدا ہو کر. پہلا پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت جلسہ ہے، دایاں بایاں ہاتھ ہو جائے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے سوال کرتا ہوں. آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے تو کبھی منہ پر آ جاتا ہے، ہونٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو نمکین معلوم ہوگا، میٹھا نہیں ہوتا. آنکھ کا آنسو منہ میں آیا، ہونٹ میں آیا، نمکین معلوم ہوتا ہے، میٹھا نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اللہ اگر آنکھ کے آنسو کو میٹھا بناتا تو آنکھ میں زہر پیدا ہو جاتا، بینائی بھی چلی جاتی، آنکھ بھی چلی جاتی. اللہ نے آنکھ کی حفاظت کے لیے، بینائی کے حفاظت کے لیے آنکھ کے آنسو کو نمکین بنا دیا، میٹھا رہنے نہیں دیا. سمندر کے پانی کو آپ چلو میں لے لیجئے، حلق کے نیچے اتار کر کے دکھائیے، نہیں اترے گا. اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین پانی ہوتا ہے سمندر کا پانی. ہاتھ میں اٹھا کر کے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کیجئے، نہیں اترتا ہے. لیکن وہی پانی بادل اللہ کا آ کر کے اٹھاتا ہے سمندر سے. جب آسمان کی بلندی پر وہ پانی آتا تو زمین پر اترنے سے پہلے انسان کی پیاس بجھانے کے لیے وہی سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا، پیاس لگی، پانی مل گیا، پیاس بجھ گئی. جو پانی پیٹ میں جا کر کے جمع ہو گیا، اللہ نے اس کو پیشاب کے راستے سے باہر کر دیا. اگر یہ پانی نہیں اترتا، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملتا، تو آپ ساری دولت کو داؤ پہ لگا دیتے. جان ہے تو جہان ہے. قربان جائیے اس خدا کی مہربانی پر کہ وہ روز ہمیں پانی پلا رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں لے رہا ہے. روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کی صورت میں باہر نکال دیتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. جہاں دیکھیں گے دریا کے کنارے لوگ بستے ہیں، سارے لوگوں کا پیشاب دریا میں جمع ہوتا ہے. سمندر کے کنارے لوگ بستے ہیں، سمندر میں سارے لوگوں کا پیشاب آ رہا ہے. 1 کروڑ لوگ، 1 ارب لوگ ہوتے ہیں، 1 ارب لوگوں کا پیشاب سمندر میں. وہ پیشاب اچانک میں کہاں بہ جاتا ہے؟ سمندر کی صرف ایک موج آتی ہے، 1 کروڑ لوگوں کے پیشاب کو بہا لے جاتی ہے. یہ تو دنیا کے سمندر کا حال ہے، ایک موج میں پیشاب بہ جاتا ہے. اللہ کی رحمت کا سمندر اس سے بڑا ہے. اگر گنہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج توبہ کر لیجئے، اللہ کی رحمت کے سمندر کی ایک موج آئے گی، سارا گناہ معاف ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہر کام وقت پر کریں گے. توبہ فرصت سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ابھی تک آپ لوگ بیدار نہیں ہیں. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے، وہی زندگی بس میری زندگی.